الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے حضور دعا گو ہوں ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. گزشتہ کچھ ایام سے کچھ جمعوں سے ہم سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہے 63 سے آنورڈ اس پر ہم کلام کر رہے تھے. آج بھی اسی تسلسل میں انشاءاللہ کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی صحیح انداز میں توفیق عطا فرمائے. آیت کی ابتدا ہم نے کی تھی کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو تواضع کے ساتھ نرمی کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں، ان میں عاجزی ہوتی ہے اور وہ متکبر نہیں ہوتے. دوسری ان کی خوبی یہ بیان کی تھی کہ وہ جاہلانہ انداز پر، بد کلامی پر، بدتمیزی پر آگے سے بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آتے بلکہ سلام کہتے ہیں. بعض علماء نے اسے سلام متارکت کہا ہے کہ سلام کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں. بعض اسے کہتے ہیں کہ وہ دعا کی صورت میں ہوتے ہیں کہ الٹا آپ کو کوئی بدتمیزی سے پیش آئے تو آپ سلامتی کی دعا دے دیں اس کو. پھر اس کے بعد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اگلی صفت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ وہ جو رات گزارتے ہیں قیام میں اور سجدوں میں. سجدا وقیاما. والذین یبیتون لربہ سجدا وقیاما، وہ اللہ کے لیے سجدوں میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے قیام میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. اللہ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جو دن رات صبح شام اس کا ذکر کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام. عبادت دن کی ہو یا رات کی ہو اللہ کو محبوب ہے، لیکن جو رات کی عبادت ہے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے. ہماری تو راتیں جو ہیں وہ کس انداز میں گزرتی ہیں؟ آج کا دور ایسا دور ہے کہ پوری رات موبائل پہ گزر جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ رات کو لوگ عبادت میں پوری رات، یہ جو ہم صوفیاء کا اولیاء اللہ کا پڑھتے ہیں، امام اعظم کا پڑھا ہے، غوث اعظم کا پڑھا ہے، رابعہ بصری کا سنتے ہیں، ہم یہ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. کیسے گزارتے تھے؟ میں کہتا ہوں آج کے دور میں اس کی مثال یوں ہے کہ جب آدمی کسی چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے پھر اس کو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا. آپ ایک مووی دیکھیں، دوسری مووی شروع ہو جائے تو آپ کو ٹائم ہی نہیں پتہ چلتا، تیسری شروع ہو جائے آپ کہتے ہیں رات تو گزر ہی گئی ہے. فلم دیکھتے دیکھتے رات گزر گئی ہے تو آپ کو پوری رات کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے فلم میں انٹرسٹ لیا ہے. موبائل پہ کہتے ہیں 10 منٹ کے لیے اٹھایا، لیکن 2 گھنٹے آپ موبائل پہ گزار دیتے ہیں. آپ کو رات کا پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹے 2 گھنٹے کیسے گزر گئے. وہ اس لیے گزرتے ہیں کہ آپ کو موبائل میں انٹرسٹ ہے. فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، ٹویٹر،
آپ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اس لیے آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ جو اللہ والے تھے، غوث اعظم تھے، امام اعظم تھے، وہ لوگ اللہ کی عبادت میں انٹرسٹ لیتے تھے، ان کو روحانی طور پر سکون ملتا تھا، اسی لیے پوری پوری رات گزر جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، ابھی تو ہم نے یعنی سجدے میں تھے، ہماری عبادت ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ رات مکمل ہو گئی ہے۔ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہ فرماتی ہے وہ پوری رات عبادت کرتی تھی، فجر کا وقت قریب آتا تھا تو آپ سو جاتی تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھتی۔ کہتی رابعہ کتنا سو گی، پھر ایسا وقت آئے گا ایسے سو گی کہ قیامت میں اٹھائی جاؤ گی۔ وہ جو اللہ والے وہ کہتے ہیں دنیا میں کام کام کام، قبر میں آرام آرام آرام، جنت میں انعام انعام انعام۔ وہ دنیا میں کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، تمہارا کام کیا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی راتیں جو ہیں یہ عبادت میں ہوتی ہیں، ان کی راتیں سجدوں میں ہوتی ہیں، ان کی راتیں تلاوت میں ہوتی ہیں، ان کی راتیں ورد وظائف میں ہوتی ہیں، درود شریف میں ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو روحانی خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، رومی ہو، عطار ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو سر سجدوں میں رکھ کے رات گزارتے ہیں، اور کوئی بھی طریقت کے اس منزل کو نہیں پا سکتا۔ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ جی یہ پہنچا ہوا پیر صاحب ہے، بزرگ ہیں، تو انہوں نے نماز جو ہے وہ پڑھ لی ہے۔ کدھر پڑھ لی ہے جی؟ روحانی طور پر پڑھ لی ہے۔ تو روحانی طور پر یہ نمازیں نہیں ہوتی، شریعت کے راستے سے ہوتے ہوئے طریقت پہ پہنچو گے۔ جب شریعت ہی نہیں ہے تو طریقت کدھر سے؟ شریعت اصل ہے، شریعت پر ہوں گے تبھی تو جا کے طریقت کے عروج پر منزل پر پہنچو گے۔ شریعت میں کتنی نمازیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں۔ طریقت میں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 5 نہیں ہے، 9 نمازیں پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، اشراق بھی پڑھنی ہے، چاش بھی پڑھنی ہے، اوابین بھی پڑھنی ہے، 4 ایکسٹرا نمازیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ بندہ سجدے کے ذریعے سے اللہ کا قرب پاتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کیسے ملاتے ہیں؟ وہ سجدوں کا کہتے ہیں، وہ نمازوں کا کہتے ہیں، وہ پابندی کرواتے ہیں شریعت پر۔ طریقت پر آدمی کب ترقی پاتا ہے؟ جب شریعت پر ہو، جب شریعت ہی نہ ہو تو طریقت کیسی؟ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھو؟ 9 نمازیں پڑھو، تہجد نہ چھوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کا لطف عطا فرمائے، رات کی جو عبادت ہے اللہ ہمیں اس کی کیفیات نصیب فرمائے۔ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ترغیب و ترہیب ہے میرے ہاتھ میں، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر سے باہر کی چیزیں اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی دیواریں اتنی شفاف ہے کہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نظر، اتنی کلیئر ہے، اتنی کلین ہے۔ اس پر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ بالا خانے، یہ جگہ، یہ محلات، یہ عظیم جگہ کن لوگوں کی ہوں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے جو میٹھی گفتگو کرتے ہیں، جن کی زبان پر مٹھاس ہو، جن کی زبان سے، جن کے کلمات سے دوسرے ہرٹ نہ ہوتے ہوں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، اور کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور تیسری خوبی یا کوالٹی جو بیان فرمائی وہ کیا؟ وہ رات قیام نماز میں گزارتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو جنت میں محلات ملیں گے وہ کن کے لیے؟ جو زبان مٹھاس ہو، جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ کہ وہ لوگ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں۔
ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کی جانب سے جنتی لباس نکلیں گے اور نیچے سے گھوڑے برآمد ہوں گے جن پر سونے کی زینے اور ان کی لگامیں موتی اور یاقوت کی ہوں گی، بولو براز نہیں کریں گے، یہ گھوڑے پروں والے ہوں گے اور ان کا ایک ایک قدم منتہائے نظر پر پڑے گا، اہل جنت اس پر سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے پرواز کریں گے۔ ان سے ایک درجے نیچے والے جنتی پوچھیں گے، اے ہمارے پروردگار، تیرے ان بندوں نے یہ مقام عزت کیسے حاصل کر لیا؟ اب جنت کے جو مقامات ہیں، درجے ہیں، جن کے بلند ہوں گے وہ تو اونچے، جن کو یہ سارا کچھ ملے گا، اب نیچے درجے والے جب ان کو دیکھیں گے کہ ان کو کیا پروٹوکول مل رہا ہے تو وہ اللہ سے پوچھیں گے، اللہ ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تیرے ان بندوں نے یہ مقام عزت کیسے حاصل کر لیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہیں کہا جائے گا یہ رات کو نمازیں پڑھا کرتے تھے جبکہ تم سو رہے ہوتے تھے، یہ راتوں کو اٹھ کر نرم گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے موسم میں اپنے نفس پر ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا اٹھنا ہوتا ہے یہ اپنے نفس پر یہ زیادہ دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ اس وقت جب تم سو رہے ہوتے تھے تو یہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، یہ روزہ رکھتے تھے جبکہ تم کھا رہے ہوتے تھے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے جبکہ تم بخل کرتے تھے، اور یہ فی سبیل اللہ لڑتے تھے جبکہ تم بزدل بن جاتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی خوبیاں ہیں۔ عباد الرحمن کون ہے؟ تو جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو مناتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا، کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو نماز میں ہونے کی وجہ سے ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ، بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر باقی سب لوگوں کا حساب دینے کا وقت کیا جائے، حکم دیا جائے۔ اللہ پوچھے گا کدھر ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو نماز میں ہونے کی وجہ سے بستر سے الگ تھے، یعنی بستر کو چھوڑ کے وہ رات کو نمازیں پڑھتے تھے، کدھر ہیں وہ لوگ؟ کھڑے ہو جائیں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، جاؤ بغیر حساب و کتاب کی جنت۔ باقی لوگوں کا حکم ہوگا کہ اب ان کا حساب شروع کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ بے شک رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اگر مسلمان بندہ اسے پالے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں جو مانگے اعطاہ ایاہ وذالک کل لیلہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم داب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کے قیام کو لازم کر لو، یہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادات ہے، دوسری بات تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، تیسری بات خطاؤں کو مٹانے والا ہے، چوتھی بات گناہوں سے بچانے والا ہے۔ رات کی عبادت کے فائدے کیا ہیں؟ 4 فائدے اس حدیث میں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی عادات ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی سنت ہے۔ دوسرا پھر فرمایا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا قرب کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب پاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں۔ کیسے بنیں گے؟ صرف زبانی کلام نہیں، اللہ کا قرب پانا ہے تو اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے مشقت ہے، اس کے لیے عمل ہے، اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے وقت دینا ہے، اس کے لیے نیند قربان کرنی ہے، تب جا کے اللہ کا ولی بنتا ہے بندہ۔ اللہ اپنے فضل سے بناتا ہے۔
پھر یہ کہ یہ خطاؤں کو مٹانے والا، جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں ان کی معافی مانگتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور آگے آنے والی زندگی میں آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اب یہ خیال رہے کہ بیوی جو ہو وہ جون سینا نہ ہو، پتہ چلے کہ آگے سے کچھ اور مسئلہ بن گیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نہ کہ حدیث سن کے گھر بندہ پہنچے اور کہے مولوی صاحب آگے سے جناب پانی پھینکو تو اگلے تو مسئلے خراب ہو گئے۔ پہلے دیکھو کہ معاملہ ہے کیا، نرمی ہو، پیار محبت ہو تو معاملہ ٹھیک ہے، اور اگر پتہ چلے کہ میں نے کچھ چھینٹے پھینکی تو پھر ہیلمٹ پہن کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس بندے کے لیے جو رات کو اٹھتا ہے اور خود بھی اٹھتا ہے، بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو رات کو اٹھ کر نماز ادا کرتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکتی ہے۔ اور آگے جو حدیث ہے اس کا آخری حصہ پڑھتا ہوں، دونوں اپنے گھر میں قیام کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رات کی کسی ساعت میں یاد کرتے ہیں تو دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، 2 رکعت ہی پڑھ لیں، 2 رکعت۔ یہ آگے حدیثیں آئیں گی، بلکہ یہ سامنے ہی ہے میری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات میں نفل نماز ضروری ہے، چاہے بکری کا دودھ دونے کے وقت کے برابر، یعنی اتنا مختصر۔ گائے کا دودھ نکالتے ہوئے اور بھینس کا، اونٹنی کا، اس میں ٹائم لگتا ہے، بکری کا دودھ دوتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا، بہت کم وقت لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے ٹائم کے لیے بھی اٹھ جاؤ نا اور 2 رکعت ہی پڑھ لو، اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی مقبول ہے اس کے حضور۔ وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل، اور عشاء کی نماز کے بعد نوافل ہے وہ بھی رات کی نماز سے ہی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اور میں سب کو بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت کم ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اس پر کلام کروں گا۔ احباب، یہ جو میں نے حدیثیں بیان کی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سورہ علق کی آخری آیت ہے، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو۔ اللہ ہمارے بہت قریب ہے، ہم انسان اللہ سے بہت دور ہے۔ دوری ہماری طرف سے، کمزوری ہماری طرف سے ہے۔ وہ کیا کیا انعامات دے رہا ہے۔ احباب، اب تو موت ایسے سامنے، لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، وقت گزارتے ہیں بیماری میں، اس کے بعد آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی چلا جائے گا، لیکن اب تو بیٹھے بیٹھے لوگ جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایک دم دماغ نے کام چھوڑ گیا، کیا ہو گیا؟ بندہ ٹھیک ٹھاک تصور میں تھا، فوت ہو گیا۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے کہ کل آپ کو گھسیٹ کر مسجد کی طرف لے کے آئیں، 4 بندے اٹھا کر آپ کو مسجد کی طرف لائیں، خود آ جائیں مسجدوں کی طرف، خود آ جائیں مسجدوں کی طرف، مسجدوں کو آباد کریں، نمازیں پڑھیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبے چوڑے کوئی باتیں نے فرمایا، سجدے کی کثرت کرو، زیادہ سجدے کرو، کیونکہ جب آدمی سجدے کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جنت کا کتنا ایزی فارمولا ہے، just prostrate in front of Allah subhanahu wa ta'ala, do extra nawafil, optional salah, voluntary salah. But here I discuss all these ahadith, alhamdulillah, that's related to nawafil, voluntary prayer at night time. But the case is different here. I want Jannah. جنت سب چاہتے ہیں۔ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، جنت، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ کوئی ناراض ہو گئے ہو؟ آمین، سبحان اللہ، سب کہتے ہیں اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ جنت کتنی دور ہے؟ We can't measure the distance from here. لیکن ادھر سب جانا چاہتے ہیں۔ جو جنت کا ڈور ہے، جہاں سے جنت ملے گی، وہ مسجد ہے۔ مسجد کوئی نہیں آئے گا،
घर से मस्जिद आना हमारे लिए इतना मुश्किल है, लेकिन जन्नत की सफर के लिए सब तैयार बैठे हैं। जन्नत जाना है तो मस्जिदों को तो आबाद रखो, मस्जिद की तरफ आओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जन्नत की नेमतें बयान की हैं वो कब मिलेंगी? जब अल्लाह राजी होगा। अल्लाह कब राजी होगा? जब उसके हुक्मों पर अमल होगा, जब नमाज पढ़ेंगे, जब सजदे में रहेंगे, तब अल्लाह राजी होगा। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला युनादी यौमल क़ियामह। Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Inna Allah la yunadi yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala will announce on the day of judgment, Aina jirani? Where are my neighbors? Aina jirani? Where are my neighbors? Qala fataqulu al-malaika. Then the angels will say, Rabbana wa man yanbaghi an yujawiraka. Rabbana wa man yanbaghi an yujawiraka. Oh our Lord, who be fitting to be your neighbor? Who is your neighbor? Then Allah subhanahu wa ta'ala will say, فَيَقُولُ أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ. Where are those who fill the masajid? Where are those people they used to come to masjid for salah? Where are those people they used to come in masjid and they used to wait for salah? They used to recite Quran. They used to send durood upon Nabi alayhi salatu salam. They used to sit in the masjid. Where are those people? They are my neighbors. Hazrat Abdullah bin Salam radiallahu ta'ala anhu, he was a great scholar of Jewish community. He's a great scholar. He said that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina, first time when he came, people went to see him, and I went as well. When I saw his face, from here it confirmed that this face is not the face of a liar. laysa biwajhihi kazzab. ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है. And then the first thing that I heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that was, Ya ayyuhan nas, O people, afshu salam, spread the greetings of salam, wa at'imu ta'am, and feed others, wasilul arham, and uphold the ties of kinship, maintain the family ties, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, and pray during the night when other people they sleep. And then the last thing, تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ, and then you will enter Jannah safely, with peace, with salamity. Try to pray at night, especially Tahajjud Salah. Tahajjud Salah is nafl. It's nafli Salah, voluntary, optional. For us, for Ummati, but it was first upon Nabi alayhi salatu wasalam. How many times we pray in 24 hours? 5 times. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to pray, it was first upon him, the Tahajjud Salah. Try to pray Nafal Salah at home, with your family, with your kids, and first Salah in the masjid, in congregation. You will get 27 times the reward for congregational Salah. If you pray Nafal Salah at home, your children, they will follow you. They will copy you. They will pray. Your wife will pray. Your daughter will pray. Pray at home. The Nafal Salah, not the Farz. Farz should be in the masjid. Teacher asked his class students, who doesn't pray Salah? So one of the students say, Ustad ji, non-Muslims, they don't pray. Kafir, Christians, Jewish, Hindus, they don't come to masjid, they don't pray. The other said, Ustad ji, those they passed away. They're marga and oni padde. The third said, Ustad ji, the one who's behosh, was not in senses, the one who sleep. The fourth one said, Ustad ji, those they are mentally not right, they are disabled, they don't pray. Then Ustad asked, how many of you pray? कितने पढ़ते हो? लगा उस्ताद जी सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदा, को मरे भी नहीं है, बेहोश भी नहीं है, ठीक ठाक है, सेहतमंद भी है, तो पागल भी नहीं है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर है, बिल्कुल दिमाग काम करता है. पढ़ते कितने हैं? क्या कोई नहीं पढ़ते?
یہی حال آج ہمارا ہے. ہم پاگل بھی نہیں, بے ہوش بھی نہیں, مرے بھی نہیں, یہ کافر بھی نہیں, یہ مسلمان ہے الحمدللہ, تو مسجدوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ میرا تیسرا یا چوتھا جمعہ ہے آلموسٹ, میں ہر خطبے میں یہ مینشن کر رہا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کرے. ایٹ لیسٹ ونس اے ڈے, ایٹ لیسٹ, I'm not saying come 5 times in the masjid, I'm saying at least once a day come into the masjid, pray behind the imam. That will secure your iman.